الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں یہ 2022 میں بہت زیادہ جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں، مری کے علاقے میں، اس کے علاوہ بلوچستان میں، اس کے علاوہ KPK کے مختلف جنگلات میں، اس کے علاوہ میں نے خود دیکھا اسلام آباد میں نرس یونیورسٹی میں بھی جنگلات میں یا درختوں میں آگ لگ گئی تھی۔ تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہیٹ ویو آئی ہے، تو اس کی وجہ سے درختوں کے جو خشک پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر ایک طرح کا فیول بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر معمولی سی چنگاری بھی اس سے بھی آگ لگ جاتی ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور لیکن اس سے پہلے کچھ میں احادیث بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تم میں سے کسی کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی ہو، تو اسے چاہیے کہ قیامت کے قائم ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس کو لگانے کے لیے فائدہ اٹھا لے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بالکل خاموش ہے اس بارے میں، اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں یا گلوبل وارمنگ وغیرہ کے ایشوز پہ، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ اور اب یہ جو دوسری روایت بیان ہوئی، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ آخری وقت بھی اگر آ گیا ہے اور بالکل قیامت قائم ہونے والی ہے، تب بھی آپ جو نیکی کا کام کر سکتے ہیں تو اس کو کر لیں۔ تو اس طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ درخت لگانا بھی نیکی کا کام ہے، اور درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ اب اس دور میں تو انسانوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ درخت لگانے کے کچھ تو ظاہری فوائد ہیں نا، جیسے اس کی چھاؤں سے، اس کے پھل سے، لیکن یا اس کی لکڑی سے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور فائدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یقیناً، لیکن اس دور کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس سے جو آکسیجن ملتی ہے وہ بھی انسانوں اور جانوروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک نیک کام کریں گے تو آپ کو اس کا صدقے کا ثواب ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس بارے میں خاموش ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنائیں، لیکن یہاں پہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ ان احادیث سے بالکل ایک غلط مطلب لیتے ہیں۔ وہ کیا غلط مطلب لیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ، یا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو بڑا اچھا دین ہے اور ہمیں بس دنیا کے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اسی دنیا کو جنت بنانا ہے۔ یہ ایک بالکل نیگیٹو اپروچ ہے، اور یہ اسلام کی اصل روح کے منافی ہے۔ یعنی اسلام میں یہ تو ہے کہ آپ جو جتنا ضرورت کی جو چیزیں ہیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے لیے کوشش کریں، اور اپنی روزی کے لیے بھی کوشش کریں، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اسی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کو اپنی آخرت کی زندگی کی تو بالکل کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اور آپ بس یہی سوچتے رہیں کہ اس دنیا کو ہم نے جنت بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس دنیا میں جس قدر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے وہ آپ کریں، لیکن ایک مسلمان کا، ایک مومن کا جو اصل فوکس ہے وہ اس کی آخرت کے گھر کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے فرائض ادا کرنا، پھر فرائض کے بعد ہیں واجبات، واجبات کے بعد ہیں سنت موقدہ، سنت موقدہ کے بعد ہے سنت غیر موقدہ، پھر نفلی عبادت آتی ہے، اور صدقہ وغیرہ نفلی عبادت میں آتا ہے۔ تو فرائض ادا کرنا فرض ہے، جیسے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا جو رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے، گناہوں سے بچنا ہم پہ فرض ہے، حرام و مکروہات سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ تو آپ اس طرف دھیان نہ دیں۔ ایک شخص نماز بھی نہ پڑھے اور وہ جناب درختوں پہ درخت لگائے یا اسی پہ زور دیتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فوکس سارے کا سارا دنیا کی زندگی پہ ہے۔ تو آپ جب اسلام کی بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ درخت لگانا صدقہ ہے، صدقہ عبادت ہے، لیکن اس سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ فرض ہے، اور فرائض ادا کرنا جو عبادت میں ہے، اور اس کے علاوہ جو جن گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا جو ہم پہ فرض ہے، اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس دنیا کو ہی جنت بناتے ہوئے رہ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک نے جو زندگی گزارنی ہے وہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے، اور ہماری اگلی نسلوں نے بھی جو زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد ہم سب نے اپنے آخرت کے گھر میں جانا ہے۔ تو اس دنیا کو بہتر ضرور بنائیں،
لیکن ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں آپ اپنی آخرت کو بالکل بھول جائیں۔ تو اس لیے یہ ایک درمیان میں بات آ گئی جو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا ضروری تھی، کیونکہ کچھ انوائرمنٹلسٹ یا کچھ ہمارے بھائی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو بڑا اچھا بنانے کی کوشش میں وہ دوسری چیزوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ چیزیں جو صدقہ ہیں، عبادت ٹھیک ہے، ان کا ثواب ملے گا، لیکن جو اصل چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک شخص درخت لگائے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے فرائض کو چھوڑ دیا، اب اس کو ہم جہالت نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تو یہ کرنی ضروری تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ کچھ ان احادیث سے درخت لگانے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور درخت دیکھیں گلوبل وارمنگ کو بھی کم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ گلوبل وارمنگ کیا ہے اس پہ میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے تفصیل سے، اور درخت جب ایک درخت کا تنا بہت زیادہ کاربن کو چوستا ہے تو اس سے بہت زیادہ گلوبل وارمنگ میں فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے درخت اس لیے بھی ضروری ہیں، اور دوسرا یہ کہ درخت بارش کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اگر درخت نہیں ہوں گے تو بارشوں میں کمی ہوگی، یہ چیز سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ درخت بارشوں کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، اگر یہ درخت آج نہ ہوں اور یہ جانور نہ ہوں تو شاید بارش ہمارے اعمال کی وجہ سے بالکل ہی رک جائے۔ یہ جو تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے یہ بھی درختوں اور جانوروں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں کہ ہمارے لیے بارش ہو۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو درخت جو ہیں وہ بارش کے لیے بھی ضروری ہیں، گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں، جو کہ گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے کیا تباہی آ رہی ہے اس پہ جو میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ گلوبل وارمنگ کو جاننا چاہیں کہ اس سے کیا تباہی آنے والی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کے لیے درخت انتہائی ضروری ہیں۔ اب پاکستان میں تھوڑی سی قانون سازی کی ضرورت ہے، یا اگر قانون ہے بھی تو اس کو مزید بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور عوام میں بھی آگہی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک تو یہ جو ابھی درختوں کے جلنے کے واقعات ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگ فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے نیا بیج بونا ہوتا ہے تو عموماً گرمیوں کے دنوں میں تو وہ جو فصلوں کا پرانا حصہ ہوتا ہے جس میں سے انہوں نے پھل لے لیا ہوتا ہے، جیسے گندم وغیرہ کی جڑیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو یہ لوگ آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور خشک گھاس کو آگ لگا دیتے ہیں بچے، اور کوئی ان کو بتانے والا نہیں کہ اس سے کیا نقصانات ہونے والے ہیں۔ پھر کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ تو واقعات پہلے سے ہو رہے تھے، ان کی طرف بھی دھیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جو حالات ہیں، اور یہ ناسا کی ایک رپورٹ بھی میں نے دیکھی تھی آج سے چند سال پہلے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو پنجاب کا علاقہ ہے یہاں پہ صرف یہ فصلوں کو آگ لگانے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو حکومت کو اس طرف بھی آگہی پھیلانے کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کہیں درختوں وغیرہ کو یا کچرے کو یا اس طرح فصلوں کو کوئی آگ لگائے تو وہاں پہ قانون حرکت میں آئے اور ان کو منع کرے جا کے، یا اس پہ سزائیں دی جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اب درختوں کا جو مسئلہ ہے اس پہ اور زیادہ سخت قانون سازی کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ یہ اس طرح کے کچھ آئی ہیں کچھ تفصیلات کہ کچھ لوگوں نے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے آگ لگائی اور پھر وہ آگ کنٹرول میں نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ سگریٹ پی کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس سے آگ لگ جاتی ہے۔ اب خاص کر جو ہیٹ ویو کے دن ہیں ان دنوں میں تو ان چیزوں پہ سخت جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو اس پہ بھی سخت قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، اور جو درختوں اور جنگلات کے ارد گرد کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان میں بھی آگہی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے ان درختوں کو آگ لگ سکتی ہے، تو آپ نے کوئی جلتی ہوئی چیز ایسی نہیں پھینکنی جس کی وجہ سے چنگاری پیدا ہو اور فوری طور پہ پورے کا پورا جنگل وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ اب مری اور کوٹلی ستیاں والی سائڈ پہ جو درختوں کی وجہ سے پورا علاقہ خراب ہو گیا ہے اور وہ بالکل خشک ہو گیا ہے، اور اس سے جو ماحولیاتی تبدیلیاں آئیں گی وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو اس سیزن میں اتنا شدید نوعیت کا نقصان ہوا ہے یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے، اور حکومت کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ درختوں کی آگ نہ رکی تو ہمارے ملک میں پہلے ہی جنگلات بہت کم ہیں، اگر یہ نقصان نہ رکا تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا ہمارے ملک کے ماحول کے لیے۔ تو جو انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا منصوبہ بھی شروع کیا تھا بلین ٹری سونامی کا، تو اس ضمن میں لوگوں کو مزید آگہی دینے کی بھی ضرورت ہے، اور ان درختوں کی تعداد میں اضافے کی بھی ضرورت ہے، اور جو درخت یا جنگلات میں آگ لگ رہی ہے اس کی روک تھام کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔